انگریز حضرت کو اتنا مارتا کہ حضرت کی چیخیں نکل آتی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ 15 اگست سن 1947 میں ہمارا ملک آزاد ہوا تھا۔ جس وقت انگریز ہمارے ملک پر مسلط ہونے لگا تو ہمارے بڑوں نے، اسلاف نے، علماء اکرام نے اپنی جان کی بازی لگا کر ان کو یہاں سے باہر نکال پھینکا۔ لیکن آج ہماری پچھلی قربانیوں کو بھلا دیا گیا۔ آج عام طور پر ہماری تاریخ کو بیان نہیں کیا جاتا۔ بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی یہ نہیں معلوم کہ ہمارا اس ملک کو آزاد کرانے میں کتنا بڑا کردار رہا ہے۔ تو آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہماری ہسٹری کو، تاریخ کو بتایا جائے۔ تو اسی سلسلے میں آج تاریخ کو لے کر کچھ باتیں بتائی جائیں گی۔ پوری تاریخ کو بیان کرنا اس میں تو بہت وقت لگ جائے گا، لیکن میں مختصر کر کے اس کو آپ کے سامنے بیان۔ آج اسکولوں میں، کالجوں میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ جنگ آزادی سن 1857 سے شروع ہوئی، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ جنگ آزادی کی جو شروعات ہوئی ہے وہ سن 1799 سے ہوئی ہے۔ سن 1799 سے 1857 تک اتنے سال مسلمان تنہا لڑتا رہا۔ اس کے بعد 1857 میں برادران وطن نے بھی ساتھ دیا، لیکن ہماری جو اکیلے کی پہلی تاریخ ہے اس کو عام طور پہ آج نہیں گنایا جاتا۔ سن 1799 میں جب ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ شہید کر دیے گئے تو ان کی لاش کے اوپر کھڑے ہو کر انگریز نے یہ بات کہی کہ آج ہندوستان ہمارا ہو گیا۔ تو ان کی شہادت کے بعد انگریز کو تقویت ملی اور انگریز کے قدم ہندوستان کے اوپر جمنے لگے۔ اس واقعے کے بعد ہمارے علماء اکرام نے، اسلاف نے روپوشی کا راستہ اختیار کیا اور وہ اس فکر میں لگ گئے کہ ہمارے پاس ایک ایسا ٹریننگ سینٹر ہونا چاہیے جو ہماری ٹریننگ کے ساتھ ساتھ علمی پیاس بھی بجھائے اور ہم کو تقویٰ اور طہارت کا درس بھی دیں۔ تو اسی مشن کو پورا کرتے ہوئے حضرت سید عابد حسین اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھتے ہیں اور ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اس مدرسے کی بنیاد در حقیقت خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستے مبارک سے رکھی۔ واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ ان دونوں حضرات کے خواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں اور آپ کے دستے مبارک میں ایک چھڑی ہوتی ہے۔ آپ اس سے زمین کے اوپر کچھ نشانات بناتے ہیں۔ تو یہ لوگ جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں کہ وہ نشانات بالکل ویسے ہی بنے ہوتے ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بنائے تھے۔ چنانچہ وہاں پر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ سن 1866 میں دارالعلوم دیوبند کا وجود عمل میں آتا ہے، جس سے مسلمانوں کو تقویت ملتی ہے اور انگریزوں کے قدم اکھڑنے لگتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد انگریز مسلمانوں کا کھلا دشمن بن گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ جب تک اس ہندوستان میں ایک بھی عالم رہے گا اس وقت تک ہم اس ملک پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اس نے اعلان کروا دیا تھا کہ جہاں کہیں بھی کسی عالم کو دیکھا جائے فوراً اس کو وہیں پر قتل کر دیا جائے، اور عالم کی پہچان بھی بتا دی کہ اس کے سر پہ ٹوپی ہوگی، داڑھی ہوگی، کرتا لمبا ہوگا اور پیجامہ ٹخنوں سے اوپر ہوگا۔ جس شخص میں بھی یہ علامتیں پائی جائیں اس کو وہیں پر فوراً قتل کر دیا جائے۔ دہلی سے لے کر خیبر تختوم تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جہاں پر کسی عالم کی لاش نہ لٹکی ہو۔ انگریز ہندوستان کے جوانوں کو اپنی فوج میں شامل کر کے اپنی فوج کی طاقت بڑھا رہے تھے۔ تو اس وقت حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا کہ انگریز کی فوج میں جانا حرام ہے۔ یہ حسین احمد کون تھے؟ یہ وہی حسین احمد مدنی تھے جنہوں نے 17 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روضہ مبارک کی چھاؤں میں بیٹھ کر حدیث پاک کا درس دیا، جن کو ہندوستان کی جنگ آزادی کا ہیرو کہا جاتا ہے، فریڈم فائٹر میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ یہ انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کیا کرتے تھے۔ انگریز جن سے کانپتا تھا یہ وہی حسین احمد مدنی ہیں۔ جب انہوں نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا تو انگریز نے ان کے خلاف مقدمہ کر دیا اور ان کو کراچی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ تو انگریز جج نے ان سے کہا کہ آپ نے یہ باتیں کہی ہیں، آپ کو اس پر پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے۔ تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بغل سے ایک کپڑا نکالا اور اس کو اپنے سامنے رکھا اور کہا
الحمدللہ میں کفن ساتھ میں لے کر آیا ہوں۔ تو انگریز جج نے کہا کہ اس کی کیا ضرورت تھی، کفن تو آپ کو یہاں سے بھی مل جاتا۔ تو حضرت نے اس پر ایک بات کہا میں اپنے اللہ کے یہاں انگریز کا کفن پہن کر جانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو یہ تو ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک ہیرو کا تذکرہ کرایا، آپ پچھلی ہسٹری کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو اس جیسے نہ جانے کتنے ہیرو ملیں گے۔ مولانا محمود نے جب ریشمی رومال کی تحریک چلائی تو انگریز نے ان کو کالے پانی کی سزا دی۔ انگریز ان کو مالٹا کی جیل میں اتنا مارتا کہ حضرت کی چیخیں نکل آتی، اور حضرت سے کہتا کہ اپنا فتویٰ واپس لے لے، تو حضرت فرماتے کہ میں بلال کا بیٹا ہوں، میں حضرت خباب اور خبیب کا بیٹا ہوں، تو میرے جسم سے چمڑی تو ادھیڑ سکتا ہے لیکن میرے دل سے ایمان کو نہیں چھین سکتا۔ یہ تو میں نے بہت ہی مختصر کر کے آپ لوگوں کے سامنے تاریخ کو پیش کیا ہے۔ آپ اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں اور اس سے زیادہ معلومات حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے علماء اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق